زندگی از قلم فاطمہ سیال ایپیسوڈ 9 17 مارچ ہفتہ کا دن۔ آج کی صبح سٹی ہاسپٹل کے لیے معمول سے ہٹ کر تھی کیونکہ ان کا ایک ساتھی غائب تھا۔ ولی کہاں تھا اس کا علم کسی کو نہیں تھا۔ عمر اس وقت ڈاکٹر زارا افندی کے روم میں مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا۔ حیا اور مراد بھی وہاں تھے۔ سچ سچ بتا دو عمر عبید، کہاں ہے تمہارا بھائی؟ زارا نے غصے سے پوچھا۔ وہ کب سے روم میں غصے کے عالم میں چکر لگا رہی تھی، ادھر سے ادھر۔ غصے کی وجہ یہ تھی کہ ولی صبح سے غائب تھا، فون بھی بند تھا۔ میں کیسے یقین دلاؤں؟ مجھے نہیں پتا، عمر نے دہائی دی۔ دیکھو عمر، اگر تم نے مجھے نہیں بتایا تو میں قسم کھاتی ہوں تمہاری حیا سے شادی نہیں ہونے دوں گی، زارا نے دھمکی دی۔ ارے آپی، کیا ہو گیا ہے؟ عمر بتا دو جو بھی تمہیں پتا ہے۔ حیا تو زارا کی بات سے ڈر ہی گئی تھی۔ آج 17 مارچ ہے، عمر نے کہا۔ تو ہم کیا کریں؟ زارا نے غصے سے پوچھا۔ 5 سال پہلے آج کے دن زارا کا انتقال ہوا تھا، عمر نے بتانا شروع کیا۔ گاڑی سڑک پر روانہ تھی، گاڑی میں صرف زارا تھی۔ زارا خاموشی سے ڈرائیو کر رہی تھی۔ کون زارا؟ حیا نے پوچھا۔ زارا اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ مین روڈ آ چکا تھا، اس نے ٹرن لیا۔ زارا خان، ولی اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، شادی کرنا چاہتے تھے۔ ریڈ سگنل آ گیا تھا، اس نے بریک لگائی۔ ایک دن زارا کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ ولی ٹوٹ گیا تھا، بہت مشکل سے سنبھلا تھا۔ سگنل کی بتی اب پیلی ہوئی تھی۔ جب تک ہم امریکہ میں تھے تب ہمیشہ 17 مارچ کو ولی سارا دن زارا کی قبر پر گزارتا تھا اور ایسے ہی غائب رہتا۔ سگنل گرین ہو گئی تھی، زارا نے ایکسیلیٹر دبایا۔ مگر پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہے، مجھے قسم سے نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ اس نے موڑ کاٹا، سامنے سے آنے والی گاڑی سے ٹکر ہوتے ہوتے بچی، پر مجھے پتا ہے میں نے حفاظت کے لیے تم دونوں کی گاڑیوں پر ٹریکر لگایا تھا۔ میں تمہیں لوکیشن سینڈ کرتا ہوں، مراد نے کہا۔ زارا نے گاڑی روک دی، منزل آ گئی تھی۔ اس نے ایک دفعہ پھر فون پر لوکیشن دیکھی، یہ وہی جگہ تھی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر آئی۔ لوکیشن ایک چرچ کی تھی۔ ولی بھائی تو کرسچن نہیں ہیں، تو پھر چرچ کیوں؟ حیا نے پوچھا۔ زارا خان کرسچن تھی، پاکستان میں اس کی قبر نہیں ہے، شاید اس لیے وہ وہاں گئے ہیں، عمر نے وضاحت دی۔ زارا نے گردن اونچی کر کے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ چرچ کے بالکل سامنے ایک پارک تھا۔ اس علاقے میں زیادہ لوگ نہیں تھے، ارد گرد اتنی آبادی بھی نہیں تھی۔ ولی کی گاڑی سامنے ہی موجود تھی۔ زارا چرچ کے اندر گئی۔ چرچ تقریباً خالی تھا، کچھ لوگ ہی وہاں موجود تھے، وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے ہر طرف دیکھا۔ وہ پادری کے پاس گئی اور اپنے فون کے وال پیپر سے ولی کی تصویر دکھائی۔ یہ یہاں آیا تھا؟ جی آیا تھا، کسی کے لیے دعا کروائی، کینڈل جلائی، کافی گھنٹے یہاں بیٹھا رہا، پھر چلا گیا، انہوں نے سوچتے ہوئے بتایا۔ کب گیا اور کہاں؟ بے صبری سے پوچھا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ پہلے۔ کہاں گیا یہ معلوم نہیں، انہوں نے کہا۔ زارا فوراً وہاں سے نکلی۔ چرچ کے باہر آ کر اس نے ارد گرد دیکھا۔ ولی کی گاڑی وہیں تھی، لیکن وہ خود غائب تھا۔ زارا کا دل بیٹھ رہا تھا، اسے ڈر لگ رہا تھا کہیں پھر سے۔ اس سے آگے وہ سوچ نہ سکی۔ اس کی نظر جب پارک پر پڑی تو امید لے کر وہاں بھاگی۔ اندر داخل ہو کر اس نے پہلے وہاں دیکھا، وہ وہاں تھا، اسے نظر آ گیا تھا، تو جیسے اسے سانس آ گیا تھا۔ ولی، اس نے تھک کر پکارا۔ آواز اتنی دھیمی تھی کہ اسے خود کو بہت مشکل سے سنائی دی۔ وہ بینچ پر بیٹھا تھا، اس کا چہرہ دوسری طرف تھا، یہاں سے اس کے بھورے گھنگھرالے بال نظر آ رہے تھے۔ بیچ میں صرف چند قدموں کا فاصلہ تھا، لیکن زارا افندی کو وہ میلوں کا لگ رہا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا تو ایسے لگا جیسے بہت تھک گئی ہو۔ دل میں ایک ڈر تھا، اگر آج اس کی آنکھوں میں
اپنے لیے محبت نظر نہ آئی تو؟ یہ سوال لاشعوری میں اس کے دل میں آیا تھا تو جیسے پورے وجود میں تکلیف پھیل گئی۔ بہت مشکل سے اس نے چند قدم کا فاصلہ عبور کیا۔ ابھی بھی چند قدم رہتے تھے لیکن زہرا آفندی کی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا میرے ساتھ ولی احمد، زہرا اپنی پوری قوت لگا کر بولی۔ ولی فوراً اپنی جگہ سے اٹھا۔ زہرا تم یہاں؟ اس نے پوچھا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے تھے، درمیان میں صرف چند قدموں کا فاصلہ تھا۔ اب یہ فاصلہ ولی احمد کو پار کرنا تھا اور اس نے کر لیا۔ 1 قدم، 2 قدم اور 3 قدم، اور ولی احمد نے زہرا آفندی کے ڈر کو ختم کر دیا، ہمیشہ کی طرح۔ تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی۔ میں نے کچھ بھی نہیں چھپایا، بس کبھی موقع نہیں ملا، اس نے کہا۔ میں تمہیں اس لیے کبھی معاف نہیں کروں گی، زہرا نے غصے سے کہا۔ ابھی تم جاؤ یہاں سے، ہم کل بات کریں گے۔ کیسے چلی جاؤں؟ میں نے وعدہ کیا تھا کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، اور زہرا آفندی کو ولی احمد کی زندگی سے کوئی نہیں نکال سکتا، خود ولی احمد بھی نہیں۔ زہرا نے یہ الفاظ غصے سے ادا کیے تھے، پھر بھی یہ ولی احمد کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئے۔ وہ 1 قدم اور آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھاما اور لے جا کر بینچ پر بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ لیکن میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، زہرا نے ابھی بھی غصے سے کہا۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ اسے غصہ نہیں آ رہا تھا۔ ولی نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے خاموشی سے اس کی گود میں سر رکھ دیا اور ٹانگیں اوپر کر لیں۔ تھوڑی دیر تو زہرا ہل نہ سکی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پر خود ہی ولی نے اس کا ہاتھ اپنے گھنگریالے بالوں پر رکھ لیا، جس کا مطلب سمجھتے ہوئے زہرا نے اس کے بال سہلانے شروع کیے۔ تم نے مجھ سے نکاح میرے نام کی وجہ سے کیا تھا، اپنے ذہن میں موجود آخری خدشہ بھی اس نے کہہ دیا۔ نہیں، جب پہلی دفعہ میں نے تمہارا نام جانا تو مجھے شدید حیرانی ہوئی، پھر بعد میں نارمل ہو گیا۔ تم سے نکاح سے پہلے محبت ہو گئی تھی، لیکن تب میں اپنے جذبات سے بھاگتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ میں نے قبول کر لیا، ولی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو یا زہرا خان سے؟ پتہ نہیں کیوں، لیکن پھر بھی وہ یہ سوال کر بیٹھی تھی۔ ولی چند لمحے خاموش رہا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زہرا کو لگا وہ چلا جائے گا، لیکن اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنا شروع کیا۔ زہرا آفندی، آج میں ولی احمد سچے دل سے اقرار کرتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں تم سے، تمہارے چہرے سے، یہ تمہارے وجود سے نہیں بلکہ تمہاری روح سے عشق کرتا ہوں۔ اور زہرا آفندی کے سارے الفاظ ختم ہو گئے۔ یہ شخص اسے ایسے ہی لاجواب کرتا تھا اپنی محبت سے۔ زہرا خان میرا پاس تھی اور تم میری زندگی ہو، میرا آج ہو، میرا کل ہو، اس لیے اپنے دل سے ہر طرح کا وہم نکال دو۔ چلیں؟ زہرا نے پوچھا۔ وہ اس وقت یہی کہہ سکتی تھی۔ ہاں چلو۔ حیا کب سے عمر کو ڈھونڈ رہی تھی جب وہ اسے ڈاکٹر ولی کے روم میں نظر آیا۔ وہ گہری سانس لے کر اندر آئی۔ وہ کرسی پر بیٹھا اپنے خیالات میں گم تھا۔ ظاہر ہے وہ اپسیٹ تھا۔ حیا اس کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھی۔ عمر، آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں ولی کے لیے پریشان ہوں۔ اتنی مشکل سے وہ زندگی کی طرف آیا تھا، مجھے لگا تھا اس نے موو آن کر لیا ہے، لیکن آج اس نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ اس نے افسوس سے کہا۔ ہو سکتا ہے ہم جیسا سوچ رہے ہوں ویسا نہ ہو، شاید حقیقت اس سے الٹ ہو۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتا ہوں حیا، اس نے بے بسی سے کہا۔ میں جانتی ہوں آپ اپنے ہر رشتے سے مخلص ہوتے ہیں، مجھے آپ کی یہی عادت تو پسند ہے۔ اچھا، اور کیا پسند ہے میرے بارے میں؟ عمر عبید اپنے موڈ میں واپس آ گیا تھا۔ کچھ بھی نہیں، حیا فوراً جھنجھلا کر جانے لگی تو عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر
اسے واپس بٹھا لیا۔ یہ منظر مراد کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس نے تکلیف اور غصے کے ملے جلے تاثر سے اپنی مٹھی سختی سے میچ لی۔ وہ بہت غصے میں وہاں سے زارا کے روم میں گیا۔ دروازہ بند کر کے وہ باتھ روم میں گیا۔ اس نے شدید غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھی دیوار پر ماری، جس سے کل کے لگے ہوئے کٹ کھل گئے اور روانی سے خون بہنے لگا۔ لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ مراد نے نل کھول کر اپنے ہاتھ پانی کے نیچے کر دیے تو واش بیسن میں سارا پانی لال ہو گیا تھا۔ سیاہ آنکھیں غصے اور تکلیف کی شدت سے سرخ ہو گئی تھیں۔ خون رک چکا تھا۔ مراد نے پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پر ڈالے۔ اب وہ واش بیسن پر ہاتھ رکھ کر گہری گہری سانس لے رہا تھا۔ اس نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کیپٹن مراد ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو تھے، بے بسی کے، اذیت کے، تکلیف کے۔ محبت انسان کو کتنا بے بس کر دیتی ہے نا۔ جسے آپ چاہو وہ آپ کے سامنے کسی اور کو مصر ہو، یہ دل کو کہاں منظور ہوتا ہے۔ مراد نے آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ گرم گرم مایا ابھی بھی چہرے پر بہہ رہا تھا۔ وہ نڈھال سا پیچھے ہٹتا گیا اور دیوار کے سہارے کھڑا ہو گیا۔ آنسو آنکھوں سے متواتر بہہ رہے تھے۔ ایک طرف اسے کھونے کا خوف اور تکلیف ہے، دوسری طرف کسی بے گناہ کی جان لینے کا گلٹ ہے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ محبت آسان تھوڑی ہے۔ محبت کی تو یہی ریت ہے، مضبوط سے مضبوط شخص کو توڑ دینا۔ محبت آسان تھوڑی ہے۔ امل نے آج گھر میں قدم رکھا تو اسے اپنے صحن کے پھولوں کی خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ خوشبو روز آتی تھی، لیکن آج یہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ بلکہ آج امل خان کو ہر چیز بہت اچھی لگ رہی تھی، کیونکہ وہ بہت خوش تھی۔ اس کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ ایک ہفتے بعد کالج سٹارٹ تھی۔ ڈاکٹر امل خان گائنیکولوجسٹ بننے والی تھیں۔ اس نے دھڑلے سے جا کر اپنی اماں کو گلے لگایا۔ وہ جو کچن میں جا رہی تھی، اس کی اس حرکت پر حیران رہ گئیں۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ارے امی، بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ میں آج بہت خوش ہوں کیونکہ میں گائنیکولوجسٹ بننے والی ہوں، اس نے ان سے الگ ہوتے ہوئے بتایا۔ کیا؟ یعنی کہ تم اور 3 سال شادی نہیں کرو گی؟ اماں کو تو صرف شادی کی فکر تھی۔ اتنی مہنگی پڑھائی کا خرچہ کون کرے گا؟ اس کے بابا، جو سب سن چکے تھے، انہوں نے باہر آ کر سوال کیا۔ امل کا تو جیسے دل ٹوٹ گیا۔ اس کے ماں باپ کو اس کی خوشی سے زیادہ شادی اور پیسوں کی فکر تھی۔ اس نے اپنے آنسوؤں پر قابو پا کر بہت مشکل سے کہا، میں پارٹ ٹائم جاب کر کے خود اپنی پڑھائی کا خرچہ اٹھا لوں گی، اور آپ لوگ میری شادی کو بھول جائیں۔ ابھی 4 سال تو میں شادی نہیں کرنے والی۔ کہہ کر وہ رکی نہیں، فوراً اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ بند کر کے وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی اور ایک ایک کر کے اپنے حجاب سے پن اتارنے لگی۔ حجاب اتارا تو اس کے بھورے بال بکھر گئے۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو نکل رہے تھے۔ اس نے اپنی کھڑکی سے نظر آتے آسمان کو دیکھا، ان آنکھوں سے جن میں صرف شکوہ تھا، دل ٹوٹنے کا دکھ تھا، سوال تھے۔ اللہ، میں جب جب موو آن کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ہچکیاں بلند ہو رہی تھیں۔ کیوں آپ کے بندے مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ مراد بھی نہیں؟ کیا میں اس قابل بھی نہیں کہ اس پوری دنیا میں ایک شخص، صرف ایک شخص مجھ سے محبت کرے، مجھے سمجھے، میری خوشی میں خوش ہو، جس کے لیے میں خاص ہوں؟ اللہ، کیا میں اتنی بری ہوں؟ وہ رو رہی تھی، شکوہ کر رہی تھی، اللہ سے کہہ رہی تھی۔ تکلیف کم نہیں ہو رہی تھی، دل میں درد ہو رہا تھا۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ اس دنیا میں جن کی زندگی میں تنہائی لکھ دی جاتی ہے، وہ ایسے ہی تڑپتے ہیں، لیکن پھر ایک دن وہ بہت مضبوط بن جاتے ہیں، اور پھر مضبوط ہونے کے لیے تو ایک بار ٹوٹنا پڑتا ہے نا۔ 18 مارچ اتوار کا دن۔ یہ صبح کافی مختلف تھی۔ آج کی صبح ہر کسی پر الگ کیفیت لے کر آئی تھی، اور انکہے طریقے سے اگلے دن کے لیے
خبردار بھی کر رہی تھی، لیکن کوئی سمجھے تو نہ۔ اگر مراد کے اپارٹمنٹ میں دیکھا جائے تو نور ہادی اس وقت لانج میں جھاڑو مار رہے تھے اور کیپٹن مراد ابراہیم کچن میں برتن دھو رہے تھے، اور ساتھ ہی وہ دونوں باتوں میں مشغول بھی تھے۔ کیسا کیسا وقت آ گیا ہے، گھر آئے مہمان سے صفائی کروائی جا رہی ہے۔ ہادی نے صوفے کے نیچے جھاڑو مارتے ہوئے آہ بھری۔ وہ کون کہہ رہا تھا کہ یہ میرا گھر ہے، میرے دوست کا گھر ہے، اور یہ بھی کہ میں اپنا گھر سمجھ کر صفائی کروں گا؟ مراد نے اسے اس کی ساری باتیں یاد کروائیں۔ ہاں تو میں نے کہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مجھے کام سے روکو ہی نہ۔ جی میں آپ کو بالکل نہیں روکوں گا، جلدی کرو، ابھی کپڑے بھی دھونے ہیں۔ اللہ پوچھے تم ایک ظالم انسان مجھ پر ظلم کرتے ہو۔ ہادی نے محلے کی آنٹی کی طرح بددعا دی، لیکن توقع کے برعکس کوئی جواب نہیں آیا۔ ہادی جانتا تھا مراد پریشان ہے۔ وہ جھاڑو رکھ کر کچن میں گیا اور شیلف پر بیٹھ گیا۔ تم نے فیصلہ کر لیا؟ کیسا فیصلہ؟ مراد نے مصروفیت سے جواب دیا۔ اس کے بغیر رہنا ہے یا اس کے ساتھ؟ مراد کے کام کرتے ہاتھ رک گئے، ہر سو خاموشی پھیل گئی۔ مراد نے ہاتھ دھوئے اور وہ پلٹا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے تم بتاؤ۔ تمہیں ایک دفعہ کوشش کرنی چاہیے، ہادی نے کہا۔ بیکار ہے، وہ شخص کی محبت میں اندھی ہے۔ اگر یہی سوچتے رہو گے تو کیسے کرو گے یہ سب؟ ہادی سچ میں اس کے لیے پریشان تھا۔ اگر میں اسے بتاؤں گا تو کیا وہ سچ میں؟ مراد نے سوچتے ہوئے امید سے کہا۔ بات کا مت سوچو، ابھی کا سوچو، ہادی نے کہا۔ میں جا رہا ہوں۔ مراد مسکرا کر فوراً ایپرن اتار کر بھاگا، چینج کیا اور چابی لے کر گھر سے چلا گیا۔ ہادی اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا جب اس کی نظر بکھرے ہوئے گھر پر پڑی۔ ابے او، صفائی کون کرے گا؟ ہادی چیخا، لیکن تب تک مراد جا چکا تھا۔ ہیلو حیا، تم کہاں ہو؟ مجھے تم سے فوراً ملنا ہے۔ مراد نے بلڈنگ سے باہر نکلتے ہی حیا کو فون کیا۔ میں زارا آپی کے گھر ہوں، آج کا سارا دن یہیں گزاروں گی، تم بھی یہیں آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، مراد نے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ دوسری طرف موجود حیا نے تعجب سے فون دیکھا۔ کون تھا؟ امل نے پوچھا۔ امل اپنے ایڈمیشن کی خبر دینے اور زارا سے ملنے آئی تھی۔ مراد تھا، کافی جلدی میں لگ رہا تھا، وہ یہاں آ رہا ہے۔ چلو یہ تو اچھا ہے، بابا بھی اس کا پوچھ رہے تھے، زارا نے کہا۔ اس وقت وہ تینوں لانچ میں بیٹھی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں مراد وہاں پہنچ گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، زارا اور حیا نے جواب دیا۔ امل نے خاموشی سے نظریں جھکا لیں۔ وہ اس شخص کو جتنا دیکھتی تھی اتنی تکلیف ہوتی تھی۔ بابا کافی یاد کر رہے تھے تمہیں، زارا نے کہا۔ میں ان سے مل کر آتا ہوں، مراد کہہ کر چلا گیا۔ میں کچن سے ہو کر آتی ہوں، زارا کہہ کر کچن کی جانب گئی۔ امل بیٹھو، میں آتی ہوں۔ حیا کو جب یاد آیا کہ مراد نے اس سے بات کرنی تھی تو وہ فوراً اس کے پیچھے گئی۔ حیا جیسے علی آفندی کے کمرے کے باہر پہنچی تو مراد کو باہر نکلتے دیکھا۔ کیا ہوا؟ آج زیادہ باتیں نہیں ہوئی؟ اس کا اشارہ ان کی دوستی کی طرف تھا۔ وہ سو رہے تھے، تم نے کوئی بات کرنی تھی؟ ہاں چلو زارا کے روم میں چلتے ہیں، مراد کہہ کر زارا کے روم کی جانب بڑھا تو حیا بھی اس کے پیچھے گئی۔ روم میں جا کر مراد صوفے پر بیٹھ گیا تو حیا بیڈ پر۔ کمرے کا دروازہ اد کھلا تھا۔ کیا کہنا تھا؟ حیا نے پوچھا۔ مراد نے گہرا سانس لیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ دیکھو حیا، میری بات پر غصہ نہ کرنا، میں جو بھی کہوں گا اسے تحمل سے سننا، مراد نے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ امل جو روم سے اپنا بیگ لینے آئی تھی وہ مراد کی آواز سن کر رک گئی۔ اد کھلے دروازے سے اندر کا منظر واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ ہاں بولو۔ حیا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ان الفاظوں نے جہاں حیا آفندی کو حیران کیا تھا، وہیں باہر کھڑی امل خان بھی ہل کر رہ گئی تھی۔ میں نے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا میں تب ہی تمہاری محبت میں گرفتار، مراد ابھی کہہ رہا تھا
جب حیا کھڑی ہو گئی اور اسے روک دیا۔ اس سے آگے کچھ مت کہنا مراد۔ حیا، میری فیلنگ سچی ہیں۔ مراد بھی اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ تم جانتے ہو میں عمر سے محبت کرتی ہوں، حیا نے غصے سے کہا۔ وہ بہت مشکل سے خود کو کچھ غلط کہنے سے روک رہی تھی۔ حیا پلیز، ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ میری بارے میں سوچو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ سیاہ آنکھوں میں دنیا جہاں کی تکلیف تھی، اور میں عمر کے بغیر مر جاؤں گی۔ اور میں جو مر رہی ہوں، باہر کھڑی ٹوٹی بکھری امل نے کہا۔ آنکھ میں ایک بھی آنسو نہیں تھا، وجود ساکت تھا، دل میں تکلیف بڑی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگتی زمین پر بیٹھ گئی۔ سنا تم نے مراد ابراہیم، میں مر جاؤں گی عمر کے بغیر۔ تمہیں اگر مجھ سے اتنی محبت ہے تو مجھے بھول جاؤ۔ کچھ بہت زور سے ٹوٹا تھا مراد ابراہیم کے دل میں، جیسے کسی نے دل کو چیر دیا ہو۔ خدا کے لیے حیا، تکلیف کے باعث بس وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ پلیز مراد، میں تمہاری منت کرتی ہوں، تمہیں تمہاری محبت کا واسطہ ہے، میرے اور عمر کے درمیان سے نکل جاؤ، کہہ کر حیا چلی گئی۔ اس کی باہر دیوار کے ساتھ بیٹھی امل پر نظر ہی نہیں پڑی۔ اندر مراد ابراہیم لڑکھڑا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی بائیں آنکھ سے آنسو نکلا اور پھسلتا ہوا زمین پر گرا۔ سیاہ آنکھوں میں کرچیاں تھیں، خواب ٹوٹنے کی، دل ٹوٹنے کی۔ امل کو سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا، دل ٹوٹنے کی تکلیف روح میں گھس رہی تھی۔ وہ صحیح تھی، محبت اس کے لیے صرف تکلیف کا باعث بنی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے نا، وہ جس کی محبت میں تڑپ رہی تھی وہ کسی اور کی محبت میں تڑپ رہا تھا، اور وہ جس کے لیے تڑپ رہا تھا وہ کسی اور کی محبت میں مبتلا تھی۔ یہی تو زندگی ہے۔ سارا جب لانچ میں آئی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ سکینہ بی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ تینوں جا چکے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، ایسے اچانک کیوں چلے گئے؟ پتہ نہیں بی بی، پہلے حیا بی بی گئیں، تھوڑی دیر بعد امل بی بی، اور پھر مراد صاحب بھی چلے گئے۔ زارا کو کافی حیرانی ہوئی۔ وہ ان کو فون کرنے کی عرض سے اپنے روم میں گئی تو پیچھے سے دوبارہ سکینہ بھی آ گئیں۔ بی بی، آپ سے ملنے مہانور بی بی آئی ہیں۔ یہ الفاظ ہی کافی تھے زارا کو چونکانے کے لیے۔ وہ لانچ میں گئی تو مہانور سامنے صوفے پر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھی تھی۔ زارا بھی دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان خاموشی حامل تھی۔ پھر مہانور افندی بولی، کیسی ہو زارا؟ جو کہنے آئی ہو کہو اور جاؤ یہاں سے۔ زارا نے اس کی بات کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے کہا، جس پر مہانور افندی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کچھ تو غلط تھا، زارا کا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ کچھ خاص نہیں، بس تمہیں یاد کروانے آئی تھی کہ کیسے 4 سال پہلے عامر نے تمہیں چھوڑا تھا۔ اس کا مقصد؟ زارا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مقصد یہ ہے کہ تاریخ خود کو دہرانے لگی ہے۔ بکواس بند کرو اپنی، زارا نے غصے سے کہا۔ لیکن مہانور پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ ویسے ہی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہہ رہی تھی، دیکھنا زارا، بہت جلدی ولی تمہیں خود چھوڑے گا۔ وہ خود کہے گا کہ اسے تم سے محبت نہیں ہے، بہت جلدی۔ اس کے لہجے میں صرف نفرت تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، یقین سے کہا گیا۔ ایسا ہوگا اور ضرور ہوگا۔ میں تم سے صرف یہ کہنے آئی ہوں کہ کیوں ہمیشہ خود کو ذلیل کرواتی ہو؟ اس دفعہ خود ہی راستے سے ہٹ جاؤ۔ مہانور نے صفاقی سے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں گی؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، اور وقت یہ ثابت کرے گا، مہانور نے اعتماد سے کہا۔ غرور اور انہا سے اس کی گردن بلند تھی۔ میں تمہیں بتاؤں ولی مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ اگر اسے پتہ چل جائے کہ تم یہاں بیٹھی یہ بکواس کر رہی ہو تو وہ تمہیں اس قابل نہیں چھوڑے گا کہ تم کبھی اپنے منہ سے کوئی الفاظ نکال سکو۔ زارا نے ایک ایک الفاظ پر زور دے کر کہا۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ یہ تو وقت بتائے گا، مہانور نے ہٹ دھرمی سے کہا۔ زارا صوفے سے اٹھ گئی۔ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ جا رہی ہوں، لیکن میرے الفاظ یاد رکھنا، مہانور افندی
یہ کہہ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد زارا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ ضرور کچھ کرنے والی ہے۔ مہانور جیسے ہی افندی ہاؤس سے باہر آ کر گاڑی میں بیٹھی تو اس کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے فوراً مراد کو کال ملائی۔ مراد اس وقت اندھیرے اپارٹمنٹ میں اکیلا بیٹھا تھا۔ ہادی اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے کے فرش پر بیٹھا تھا۔ کمرے کی ہر چیز بکھری ہوئی تھی۔ وہ بے سدھ سا بیٹھا کھلا میں دیکھ رہا تھا۔ سیاہ آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں جب اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے بغیر نام دیکھے فون اٹھایا تو مہانور کی آواز گونجی۔ میں پلان کے مطابق ابھی زارا سے مل کر آئی ہوں، لیکن اسے تو ولی پر پورا بھروسہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہم یہ کر پائیں گے، مہانور نے پریشانی سے کہا۔ کچھ بولو بھی مراد۔ دوسری طرف سے خاموشی پا کر وہ بولی، میں نے جیسا کہا ہے ویسا کرو۔ اگر میرے پر یقین نہیں ہے تو اپنا کام خود کر لو، مراد نے سرد مہری سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں پتہ ہے نا اگلا کام تمہارا ہے۔ مراد ابراہیم کو اپنا ہر کام معلوم ہوتا ہے، تم کل کی تیاری کرو، مراد نے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ دوسری طرف مہانور کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی۔